بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ آج ہم آپ کو ایک حکیم صاحب کی انوکھی برکت اور ایک مزاحیہ قصہ سنائیں گے۔ ابو محمد الخشاب بخاری سے مروی ہے کہ ایک جلاحے کا گزر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کو دوائی کے طور پہ عرق گلاب اور املی کٹارے تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے۔ یہ جلاحہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا امامہ بناؤ۔ اس نے کہا کہ اس امامے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں آج حکیم بننے جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا ایسا مت کرو، لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب لوگوں کو تو جان سے مارے گا تو لوگ تمہیں ماریں گے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آخرکار ایک بڑا پگڑا باندھ کر مطب شروع کر دیا اور پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دعائیں تجویز کرنا شروع کر دیں۔ اور جلاحے نے کافی روپے کما لیے اور کئی دن ایسا کرتا رہا۔ پھر آ کر بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک جیسی گولی بنا لیتا ہوں اور ہر مریض کو وہی دیتا ہوں، دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کام چھوڑ دے۔ اس جلاحے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم صاحب کے مطب کی طرف سے ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی مالکہ سے کہا کہ جو سخت بیمار تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ اس ملکہ نے کہا کہ اس کو بلائیں۔ چنانچہ یہ حکیم تشریف لے آئے اور حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض ختم ہو چکا تھا، لیکن صرف کمزوری تھی، مگر دوسرے کسی حکیم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس جلاحے نے تجویز کیا کہ ایک مرغ بھون کر لاؤ۔ وہ لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو بیماری جاتی رہی، کمزوری جاتی رہی اور وہ اٹھ کر بیٹھ کر صحت مند ہو گئی۔ اور اس کی خبر آہستہ آہستہ ایک بادشاہ تک پہنچ گئی جو کہ ایک بیمار تھا۔ حکیم صاحب کو بلا کر بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوائی کہہ دیں جس سے اس کو کافی فائدہ پہنچا اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو جلاحے کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص ایک جلاحہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتا، یہ 2 نمبر حکیم ہے، اس کی باتوں میں مت آئیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس نے میرا علاج کیا ہے اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کر لو، اور انہوں نے کچھ سوالات تجویز کرائے۔ اس کے لیے اس جلاحے نے کہا کہ اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا تو تم جواب نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ جوابات وہی سمجھ سکتا ہے جو ایک طبیب ہو۔ لیکن اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کر لو کہ کیا تمہارے یہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ہے۔ پھر اس نے کہا کیا اس میں ایسے بیمار موجود ہیں جو کافی عرصے سے پڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بس میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ سب کے سب چند دن میں عافیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس علاج کے بعد کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ سب شفا خانہ کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم سب یہاں ٹھہرو، میرے ساتھ اندر کوئی نہیں آئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانہ کا افسر تھا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس جلاحے نے اس افسر سے کہا کہ جو کچھ میں عمل کروں تو نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے پھانسی دلا دوں گا، اور اگر تم خاموش رہے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا کہ میں خاموش رہوں گا، اور افسر سے حلف لے لیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس شفا خانہ میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہا لے کر آؤ۔ وہ بہت سارا تیل لے کر آیا، اور اس جلاحے نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس دیگ کے نیچے آگ جلا دی۔ جب تیل خوب گرم ہو کر جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی کہ آؤ۔ ایک مریض سے کہا کہ تیری بیماری صرف اسی سے دفع ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا تجھے تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس مریض نے کہا مجھے شفا ہو چکی، میں ٹھیک ہوں، میں تو بس معمولی سا سر میں درد تھا، میں تو ایسے ہی پڑا ہوا تھا ادھر، مجھے کچھ بھی، بالکل میں ٹھیک ہوں۔ حکیم جی نے کہا کہ
تجھے یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اس مرض کی شفا اسی میں ہے۔ تو اس مریض نے کہا کہ مجھے بالکل کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو بس تھوڑا سا سر میں درد تھا، اس لیے میں یہاں آ کے بیٹھ جاتا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا، حکیم صاحب نے کہا کہ اگر تو ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے نکل اور نکلتا جا اور سب کو کہتا جا کہ میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس مریض نے اسی طرح کیا اور باہر جا کر لوگوں سے کہتا گیا کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا، حکیم صاحب نے اس کو بھی کہا کہ اس دیگ میں بیٹھ جا۔ اس مریض نے بھی دیکھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے حکیم صاحب۔ حکیم صاحب نے پھر کہا کہ باہر نکل اور لوگوں کو کہتا جا کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اسی طرح سارے شفا خانہ کے مریض باہر نکلتے گئے اور صدائیں لگاتے گئے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ تو جب یہ سارا ماجرا لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ حکیم واقعی بڑے کام کا ہے اور اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یہ حکیم اچھا ہے اور اس نے سب کا علاج کیا ہے۔ تو جو لوگ اس کے خلاف آئے تھے وہ سارے شرمندہ ہو کر نیچے منہ کر کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایک حکیم کا واقعہ تھا، اور یہ سن کر آپ نے بھی کسی نے حکیم نہیں بن جانا کہ ہم بھی ایسے ہی حکیم بن جاتے ہیں۔ ویسے تو آج کل کے دور میں ایسے ہزاروں حکیم آپ کو مل جائیں گے جو 2 نمبری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف دوائیں ایسی لے آتے ہیں جن سے نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ وہ بازار سے کلو کے حساب سے کیپسول لاتے ہیں اور مریضوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ اکثر آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سے ڈاکٹر اور بہت سے حکیم موجود ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں ان ایسے حکیموں سے اور ان ڈاکٹروں سے بچائے، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کسی انسان کی جان چلی جائے یا کوئی نقصان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔